اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے بعض چیزوں کو خاص فرما لیا ہے، بعض راتوں کو، بعض دنوں کو، بعض گھڑیوں کو، بعض لوگوں کو اور بعض جگہوں کو مالک نے اپنے فضل سے درجات عطا فرما دیے۔ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے ایک رات ہو کر۔ اللہ کی شان ہے، اس نے فضیلت عطا فرما دی۔ جمعے کا دن ایک دن ہی ہے لیکن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ وہ بھی دن ہی ہوتے ہیں، ان میں بھی صبح ہوتی ہے، ان میں بھی شام ہوتی ہے، ان میں بھی دوپہر ہوتی ہے، نمازوں کا وقت بھی وہی ہوتا ہے، اس میں بھی نیند آتی ہے، اس میں بھی بھوک لگتی ہے، اس میں بھی لوگ سوتے جاگتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے یہ رمضان کے دن ہے اور اس میں تم ایک نیکی کرو گے تو اللہ 70 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح بعض جگہیں ہیں، آپ گھر میں اکیلے نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد آ جائیں باجماعت پڑھیں، جگہ بدل گئی 27 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے فضیلت عطا کر دی۔ اسی طرح مالک کریم نے مدینہ منورہ کو شان عطا فرمائی اور مکہ مکرمہ کو شان عطا فرمائی۔ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے حرمین طیبین کو فضیلتوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں سے مالا مال فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہو۔ کیوں قسم ہو کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ جو اس میں تشریف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی، مدینہ طیبہ کی قسمیں قرآن مجید کے اندر بیان فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مقدس مقامات کی فضیلت بیان فرمائی۔ جگہ جگہ پہ قرآن و سنت کے اندر ان مقامات کی رفعتوں، بلندیوں، شانوں کا بیان ہوا۔ فرمایا پہلا گھر جو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا وہ مکے میں ہے اور بڑا برکت والا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو، بیت اللہ شریف کو عظمتیں عطا فرمائیں۔ اس کی تعمیر کا ذکر ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا وہ وقت بھی یاد کریں جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ اس خدمت کو ہم سے قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات مقدسہ کی فضیلت کو بیان کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی عظمت کا بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے، ایک نماز نہیں 25,000 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، اور جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب پائے، اور جو حرم مکہ میں نماز پڑھے ایک نماز پر 1,00,000 کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کرم کیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں مکے اور مدینے کی محبت کو پیدا فرمایا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، عمر رسیدہ بزرگ، ضعیف العمر لوگ، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے بیمار بھی، کمزور بھی، ان کے دل کھنچے چلے جاتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف۔ ان کی روحانی طلب ہر وقت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے۔ میں دوستوں سے یہ کہہ رہا تھا، ایک صاحب تھے، وہ امریکہ سے 14 گھنٹے 14.5 گھنٹے کی فلائٹ کے ساتھ امریکہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ آئے حاضری کے لیے۔ 80 سال سے زیادہ عمر تھی، بڑھاپا تھا، پاکستانی تھے، پنجابی تھے، احرام باندھنے کا سٹائل ٹھیک نہیں تھا۔ تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ انہوں نے مسئلہ دسو تہاڈا عمرہ نہیں ہویا۔ میں نے کہا یار ہو سکتا ہے ساری کتابیں بھی یہی کہتی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، پر 80 سال کے بڑھاپے میں 14.5 گھنٹے مسلسل بیٹھ کر اتنی مشقت سہ کے جس کو کریم نے اپنے گھر بلایا ہے، مجھے مشکل لگتا ہے اسے کہہ دوں کہ تیرا عمرہ نہیں ہوا۔ میرے لیے ذرا مشکل ہے یہ مسئلہ بتانا۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو آپ نے احرام باندھا ہے اور یہ جو آپ نے کچھ کیا ہے معاملہ، اس میں یہ والی چیز درست نہیں ہے، پر میں یہ لفظ کہوں کہ تیرا عمر، میری میں کہوں، میرے بس کی بات
نہیں ہے. حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں وہ بلاتا ہی اسے ہے جس کا اس نے قبول فرمانا ہوتا ہے. یہ اس کی شان کریمی نہیں ہے کہ کسی کو گھر بلا کے بھی کہے کہ جا میں تجھے خالی بھیجتا ہوں. وہ بلایا تو ذوق، شوق، درد اللہ نے دلوں میں پیدا کر دیا، طبیعتیں کھینچی چلی جاتی. اور پھر محنت کی ہے امت کے علماء نے، شعراء نے، بہت خوبصورت کلام اس پر کہا گیا، واعظ و نصیحت ہوئی، خوشگلو نعت خوانوں نے نعتیں پڑھی، لوگوں کو مائل کیا مکے اور مدینے کی طرف. لیکن اب جب لوگ مائل ہو گئے ہیں، کثرت سے حاضری دینے لگ گئے ہیں، اب ہم نے تنقید شروع کر دی ہے. اور پھر تنقید بڑی انوکھی ہے. کوئی بار بار جائے تو اس کے پاس پیسے بہت ہیں، اور میں بار بار جاؤں تو مجھے بلاوا آتا ہے. کیا خوبصورت تقسیم ہے بھائی، کیا انوکھا فلسفہ ہے. اور کس طرح ہم نے کسی کے لیے رائے اور اپنے لیے عنوان اور بنا لیا ہے. یعنی کوئی بار بار جائے تو دیکھو جی پیسے جو ہوئے. تو یاد رکھنا، امیراں دی گل نہ فقیراں دی گل ہے، مدینے چ جانا نصیباں دی گل ہے. ہاں، کئی دولتاں والے رہ جاندے تے مسکین نظارے کردے نے. تو یہ فلسفہ بھی ہمارا درست نہیں ہے کہ ہم تنقید کرنے بیٹھ جائیں. بڑی محنت کی علماء نے، فضائل بیان کیے، خطباء نے، واعظین نے، نعت خوانوں نے، شعراء نے توجہ کرائی. اب لوگوں کے دل مائل ہو گئے. اب ایک بہت بڑی تعداد حرمین کی حاضری دینے لگی ہے. آپ نے اتنی محنت کر کے مائل کیا ہے، اب لوگ جانے لگے ہیں تو ان پر تنقید نہ کریں، بلکہ ان کی تربیت کریں. جانے سے پہلے انہیں سمجھائیں، مسائل بتائیں، تربیت دیں. جو کرنے کا کام تھا وہ ہم نہیں کر پا رہے، اور جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم کر رہے ہیں. آپ تربیت دیں، آپ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو مسائل سے آگاہ کریں، ان کو ٹریننگ دے کر بھیجیں. کوشش کریں کہ لوگ صحیح مسائل سیکھ کر صحیح انداز میں حرمین جائیں. حج اور عمرہ وہ شرعی اصولوں اور ضابطوں اور قاعدے کے مطابق کر کے، لیکن تنقید نہ کریں. اور اگر کہیں تنقید کریں بھی تو وہ تنقید برائے تنقید نہ کریں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر بات دہراتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں جا کے اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے اور مدینہ منورہ میں جا کے اور حضور کے روضے پر بیٹھ کر بھی اگر لوگوں کے عیب ہی نظر آنے ہیں کہ فلانا کیا کر رہا ہے اور فلاں غلط کر رہا ہے اور فلاں دیکھو کدھر جا رہا ہے اور یہ دیکھو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اور یہ دیکھو جناب کیا معاملات ہیں، تو ہر چیز تقریروں کا عنوان نہیں ہوتی، ہر چیز گفتگو کا عنوان نہیں ہوتی. یہ کریم کا کرم ہے کہ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. آپ آزاد کریں لوگوں کو، تنقید نہیں کریں. تیسری گزارش آپ حضرات کی خدمت میں نے یہ عرض کرنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کا ہر سال پھیرا لگے. صلاح الدین ایوبی جیسے دلیر ایک دفعہ بھی نہیں جا سکے. بڑی تعداد ہے علماء کی، مشائخ کی، بزرگوں کی، نہیں جا سکی. اور کون کہتا ہے وہ رہتے ہیں فقط مدینے میں؟ وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں. یہ ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی نئی اسباب پیدا ہوتے جانے کے. نبی کریم علیہ السلام خود تشریف لے گئے، احرام باندھ کر حدیبیہ تک گئے حضور، اور کفار نے کہا نہیں جانے دیں گے. 1400-1500 صحابہ بندے ہوئے احرام کھول کر واپس لوٹ آئے، اور حضور نے فرمایا اللہ اسباب بنائے گا، انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے. کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ہی پھیرا لگے اور ہر دفعہ ہی چکر بنے. وہاں حاضری ہو نہ ہو، ہمارا دل تو ہر وقت مکے مدینے کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. ہماری خواہش تو ہر وقت ہونی چاہیے، ہماری طلب تو ہر وقت ہونی چاہیے، ہمارے اندر تڑپ تو ہونی چاہیے. وہ جو حدیث پاک میں فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگوں نے حج نہیں کیا ہوگا، اس کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا. کیا نہیں ہے پر آپ فرمائے گا جاؤ تمہیں حج کی برکت سے جنت دی، تو وہ عرض کریں گے مالک ہم تو جا ہی نہیں سکے. تو اللہ فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تو تڑپتا تھا نا، دل تڑپتا تھا نا، تو اس تڑپ پر ہی تمہیں اجر دے دیا. تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کا پیار اپنے سینے میں پیدا کیا جائے، محبت پیدا کی جائے اور دعا مانگی جائے. لیکن یہ کہ اگر کسی کی ہر روز حاضری نہیں ہوتی، ہر سال حاضری نہیں ہوتی، تو کوئی حرج والی بات ہے؟ یہ تو اسباب ہے. وہ ایک ہمارے بزرگ تھے، کسی وجہ سے انہیں بین کر دیا گیا کہ وہ نہیں جا سکتے. بعض معاملات سیاسی ہوتے ہیں، بعض اور چیزیں ہوتی ہیں.
تو امت میں اب اختلافات ہو جو گئے تو انہیں بین کر دیا گیا. اب یہ لوگ اس کو بھی بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں, دیکھو جی فلانے کو جانے نہیں دیا جاتا. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے, وہاں تو حضور کو بھی نہیں ایک دفعہ جانے دیا گیا تھا, تو معاذ اللہ یہ نا قبول ہونے کی علامت ہے کوئی؟ کیسی بات کرتے ہیں لوگ. نہیں جانے دیا تھا, مکے والوں نے کہا نہیں آنے دیتے آپ کو, سرکار واپس لوٹ آئے تھے صحابہ سمیت. تو اتنا شدت نہیں کریں آپ. تو بعض سیاسی معاملات ہوتے ہیں اور بعض دفعہ پالیسی ہوتی ہے بعض لوگوں کی. آپ بہت سارا ممالک آپ کو ویزا بھی جاری کرتے ہیں, لیکن جب آپ کی انٹری ہونے لگتی ہے, پوچھ لیجئے گا دوستوں سے, وہ جاری کیے ہوئے ویزے پر بندے کو واپس بھیج دیتے ہیں, کہتے جاؤ. تو ایک بزرگ تھے کوئی, ان پر بین ہو گیا مکے مدینے نہیں جا سکتے. تو بعض لوگ بال کی کھال اتارنے کے عادی ہوتے ہیں, تو کوئی صحافی نے انہیں پوچھ لیا کہ مولانا سنا ہے آپ پر پابندی ہے؟ تو انہوں نے کہا یار سیاسی معاملہ حل ہو جائے گا. پھر کہا نہیں آپ تو بڑے عاشق رسول ہے تو آپ پر بھی پابندی ہے. کہا یار سیاسی مسئلہ ہے. تمہیں کہا جناب آپ پر حضور کے پاس جانے پر پابندی ہے. تو مولانا بول پڑے, کہنے لگے چل پھر اگر تو نہیں نہ بعد آتا تو میرے ہی وہاں جانے پر پابندی ہے, حضور کے پاکستان آنے پر تو کوئی پابندی نہیں. اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے. بعض لوگ جو ان کی طبیعت چاہتی ہے سو کہہ دیتے ہیں. تو مکہ شریف کا اور مدینہ منورہ کا میں الحمدللہ حاضر تھا. میری مجبوری ہے, اب میں سب کو بتا کے نہیں جا سکتا. ایک تو جیسے جیسے پیار کرنے والے بڑھتے ہیں آزمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں. میرے لیے کچھ مشکل ہوتا ہے, پھر میں یہ کوئی اتفاقیہ بات ہے کہ کچھ 4 ویڈیوز میری لوگ دیکھ لیتے ہیں ادھر ادھر, تو جو بندہ کیمروں کے اندر آ جاتا ہے وہ پھر بعض اوقات عام دنیا میں مشکل ہو جاتا ہے اس کا گھومنا. ہمارے لیے بھی کچھ مشکلات زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے, اب اور کسی کو کچھ آتا ہو نہ آتا ہو, فوٹو کھینچنی تو سب کو آتی ہے نا, سٹیٹس لگانا تو سب کو آتا ہے نا, اور خیر سے ID چلانی تو سب کو آتی ہے نا. اور اب تو لوگ اور کوئی کام کرے نہ کرے یہ ذرا تھوڑا پابندی سے کرتے ہیں. تو میری اپنی ایک طبیعت ہے, میں اپنے سٹائل سے حاضری دیتا ہوں, خاموشی سے چلا جاتا ہوں, جتنی توفیق ہوتی ہے حاضری ہو جاتی ہے, واپس آ جاتے ہیں. میں آپ کو اپنے بارے میں یہ بڑی ذمہ داری سے بتاتا ہوں. انسان کوشش بھی کرتا ہے, منصوبہ بھی بناتا ہے, پلاننگ بھی ہوتی ہے, جد و جہد بھی ہوتی ہے. لیکن مجھے پہلی دفعہ میں حاضری دینے جا رہا تھا تو مجھے میری اماں جی نے ایک بات کی تھی جو میری روح تک اتر گئی. میں کچھ پریشان تھا, میں نے ان سے کہا اماں جی تسی ایتھے ہوتے میں چلاں تے کوئی. تو کہنے لگے پتر کیویں دی گل کرنا ہے بھولا, ساری عمر تینوں پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئی. اتنے پریشان نہیں جائیدا, جنوں بلایا جدوں بلائے ادو اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو بات میری بڑی سمجھ میں آئی. آج تک سوچتا ہوں, کئی حاضریاں ہو چکی ہیں, جب وہاں سے بلاوا آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ کی ہم تیاری نہیں بھی کرا رہے ہوتے, ان کی بھی تیاری ہو جاتی. کچھ کا پروگرام نہیں ہوتا, ان کا بھی پروگرام جب بلایا سرکار نے تو اسباب پیدا ہو ہی جاتے. تو اس لیے یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر اور اس کی مرضی پر اس کا انحصار ہوتا ہے, اس کی مرضی پر اس کا انحصار ہوتا ہے. تو یاد رکھنے کا مقام یہ ہے کہ ہم ذوق پیدا کریں. ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں, بس وہ ایک سادے سے شاعر تھے, ان کی بات بڑی خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں صرف اتنی سمجھ آ جائے نا مکے مدینے جانے والوں کو کہ ہم بھلا کھڑے کہاں پہ ہیں, ویسے روب طاری ہو جائے, صرف پتہ چل جائے نا. اس نے کہا تھا زائر کوے جنا آہستہ چل, بس یہ دیکھ تو آیا ہے کہاں, بس اور چھوڑ ساری بات, یہ دیکھ آیا. آپ یقین کریں یہ جو تبصرے ہوتے ہیں نا, ہوٹل یہاں ہونا چاہیے تو ہوٹل وہاں ہونا چاہیے, تو کھانا یہ ہونا چاہیے تو کھانا, یہ کبھی سمجھ آ جائے نا آئے کہاں ہے, سمجھ آ جائے کہ دیکھ آیا ہے کہاں, آہستہ اسے سمجھ آ جائے نا. اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, اگر خالی پتہ چل جائے کہ بندہ کھڑا کہاں ہے تو اسے تو 3 دن روٹی نہ بھی ملے نا تو پھر بھی اس کا مکے مدینے میں صحیح گزارا ہو. فٹ پاتھ پہ بھی سونا پڑے تو پھر بھی مکے مدینے میں گزارا ٹھیک ہو. اور جی ہمارا ہوٹل بڑا دور ہے, تو میں نے کہا میں نے تو حدیث میں کچھ اور پڑھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلے والوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر مسجد نبوی شریف سے ذرا دور ہے, تو مدینہ مسجد نبوی کے قریب قریب کچھ گھر مل رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں وہ چھوڑ کے یہاں نہ آ جائیں, ذرا مسجد کی قربت مل جائے گی. تو حضور نے کیا فرمایا, کریم فرمانے لگے وہیں رکے رہو, جتنے قدم تم چل کے آؤ گے اتنا ہی اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا.
تو ٹھیک ہے جناب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، آپ بالکل قریب حرم کے رہیں، بات اچھی ہے، لیکن یہ فلسفہ بھی تو سمجھے نا، جنہیں حضور نے فرمایا زیادہ چل کے آؤ گے اجر بھی زیادہ ملے گا، تو ان لوگوں کا بھی تو آپ اندازہ دیکھیے نا، پھر حضور نے تاکید کیا فرمائی، نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم کیا ارشاد فرمائی۔ تو اپنے دل کے اندر اس جگہ کی تعظیم کو قائم رکھنا، توقیر کو قائم رکھنا، آداب کو قائم رکھنا۔ ہمارے ہاں یہ ادب احترام یہ بھی ہم نے صرف شاعروں کو دے دیا ہے، یا واعظین کو دے دیا ہے، خطباء کو دے دیا، کہتے ہیں یہ ایک مخصوص گروہ ہے، شاید یہ کچھ شعر و شاعری کا مسئلہ ہے۔ ادب یاد رکھنا، ادب، تعظیم، توقیر یہ شعر و شاعری کا، فن و ادب کا مسئلہ نہیں، یہ دین کا اساسی مسئلہ ہے، یعنی بنیادی مسئلہ ہے یہ دین کا۔ ہمیشہ چھوٹا بڑے کے ادب بتاتا ہے۔ استاد ہیں یار، خیال کر والد صاحب، چھوٹے بتا رہے ہوتے ہیں بڑوں کے، لیکن کائنات میں دربار رسالت ایک ایسا دربار ہے کہ رب اکبر ہو کے اپنے نبی کے ادب بتاتا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ رب ادب بتاتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا شخص مدینہ طیبہ میں آتا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکڑتے، کونے میں لے جاتے، پہلے حضور کا ادب بتاتے، تعظیم بتاتے، اس طرح کر کے بات کرنا یہ دربار رسالت ہے۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، یہاں تو جنید بغدادی اور بایزید بستامی آتے ہیں تو سانس اونچا نہیں لیتے، سانس اونچا، سانسوں کی بھی آواز ہوتی ہے نا، سانسوں کی آواز، سانسوں کا شور بھی درست۔ مسجد نبوی شریف میں خوش عقیدہ امام تھے، 40 سال حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے، لیکن کہتے ہیں 40 سالوں میں میں نے مسجد نبوی میں 40 سال امامت کی، اللہ ان کے درجے بلند کرے، کہتے ایک دفعہ بھی کسی کا نام لے کے آواز نہیں دی، 40 سال امام رہا ہوں، پھر بھی کسی کو بلایا تو اشارہ کر کے بلایا، اور کان میں بات کی ہے، میں نے اپنی آواز سوائے قرآن مجید پڑھنے کے نماز کے اندر کبھی اونچی، اس لیے کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ اپنی کچھ لوگ بڑی دلیری بتاتے ہیں، او جی میں نہیں آیت کی ڈریا، میں 12 ربیع الاول کے اتھے مارے نے نعرے اچھی درود پڑھے ہے، او بھائی وہاں تو اونچا پڑھنا ہی نہیں تھا، یہ آپ بہادری بتا رہے ہیں، تو نادانی ہو گئی آپ سے۔ وہاں تو آپ بہت خوبصورت لہجے کے ساتھ بڑی ٹھہرے ہوئے انداز میں، حضرت جابر ابن عبداللہ حضور کے روضے پہ کھڑے ہوتے تو صرف آنسو بہاتے تھے، سلام کہتے اور آنسو بہاتے، یہ خراج پیش کر تو حضور کی بارگاہ، تو نبی کریم کے حضور یہ والی نظر پیش کر، یہ انداز اختیار کرنا، اور پھر 2 بندوں کو کیمرے دے کے کھڑے کرنا اور ان سے کہنا کہ میں آؤں تو تم ذرا نا ویو صحیح لینا۔ چلیں ہمیں بھی 4 لوگ جانتے ہی ہوں گے، چلو ہمارے ساتھ جو جاتے ہوں گے ان کے پاس بھی کوئی مہنگا موبائل ہوگا ہی، کوئی ان کو بھی کوئی طریقہ آتا ہی ہوگا کہ یہ آ رہے ہوں تو کیسے کر کے ویڈیو بنانی ہے، کچھ سلیقے آتے ہی ہوں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ 70,000 فرشتے جو حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، وہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہے، وہ جو عند اللہ جا کے پیش کریں گے وہ زیادہ معقول نہیں ہے۔ اور ایک طرف آپ نے اچھا ویڈیو کے اوپر ٹائٹل لگایا ہوا ہے ایک ادنا غلام کی آقا کی بارگاہ میں حاضری، تو جو ادنا غلام ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کے کام نہیں کرتے، وہ تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مدینے میں کاروبار نہیں چلتا، کسی اور ملک چلے جائیں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ 2-3 دن کے بعد میرے نبی پاک نے پوچھا وہ بندے چلے گئے؟ عرض کی حضور چلے گئے۔ فرمایا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، فرمایا ان کے لیے مدینہ ہی ٹھیک تھا اگر سمجھ جاتے تو۔ ہن تسی سمجھے ہو، حضور چلے جائیں، فرمایا ٹھیک ہے، نہ جاتے تو پھر ٹھیک تھا، چلے جائیں۔ حضور اندر میں پیروں نو پوچھ کے آیا، اجازت لے کے آیا، انہاں آکھیا جا، اور میں نے کہا یہ حدیث پڑھ۔ حکم اور ہوتا ہے، مرضی اور ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سینے کا راز جاننے لگ جاتے ہیں، سینے کا راز، وہ حکم نہیں پوچھتے، ان کو رضا کا پتہ ہوتا ہے، رضا کا۔ صحابہ کرام سارے انہیں پوچھنا پڑتا تھا، لیکن جناب صدیق اکبر کو مصطفیٰ کی رضا کا پتہ چل گیا تھا، انہیں مرضی کا پتہ تھا کہ حضور کی رضا کیا ہے، رضا میں راضی رہنا سیکھے۔ انہوں نے اجازت مانگی مدینہ چھوڑ دیں، حکم یہی ہے کہ
ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن مرضی حضور کی یہ ہے کہ کوئی مدینے سے جائے۔ ایک بزرگ ایک دفعہ مدینے میں ملے تو وہ کہنے لگے میں کبھی مدینہ چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا، میں مر جاؤں مدینہ چھوڑ کے جاؤں، لیکن میں جب حضور کے روضے پر الوداعی سلام عرض کرنے جاتا ہوں تو جا کے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ وہ جو آپ نے میرے ذمہ داریاں نہیں لگائیں، میں وہ ذمہ داریوں کے لیے جا رہا ہوں ورنہ کبھی نہ جاتا، اور میرے ذمہ جو ڈیوٹیاں نہیں، حقوق نہیں وابستہ ہو گئے، میں وہ ڈیوٹیاں نہ ہوں تو میں کبھی نہ جاؤں، چھوڑ کے نہ جاؤں۔ میں تو وہ ذمہ داریاں، وہ ذمہ داری ہی تھی نا جو جناب انس بن مالک کو بصرہ لے آئی تھی، حضرت بلال حبشی کو شام لے آئی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری کو ترکی لے آئی، اور حسین ابن علی کو کربلا میں لے آئی۔ وہ ذمہ داری تھی، حقوق تھے، وہ حقوق انہوں نے ادا کرنے تھے۔ میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں تو کہنے لگے کبھی چھوڑ کے نہ جائیں، جاتے کیوں ہیں کہ ہمارے ذمہ داریاں۔ دوستو حضور کے شہر پاک کی برکت دیکھو، نبی کریم نے خود بیان فرمایا یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ وہاں چلے جائیں گے، شام فتح ہوگا تو کچھ لوگ وہاں چلے جائیں گے، لیکن فرمایا ان کے لیے مدینہ ہی بہتر ہے اگر بات سمجھ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بہانوں سے، بار بار دلیلوں سے، بار بار ترغیبات سے لوگوں کو مائل کیا، فرمایا اگر کوئی میرے مدینے میں آئے اور پھر اسے کوئی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرے، میرا وعدہ ہے میں اس کی سفارش کروں گا۔ بھول جایا کرے وہاں حرم جا کے کیا کیا تھا ایجنٹ نے، اور کیا ہوا یہاں، اور کیا بنا گاڑی والے کے ساتھ، اور کیا ہوا ہوٹل والے کے ساتھ۔ فرمایا تو یہاں آ کے تکلیف پر صبر کر، تیرے نبی تیرے سفارشی بن جائیں گے۔ یہاں آ کر صبر کرے اور پھر وہاں جائیں تو حضور کے جلووں میں گم ہو جائیں۔ گلی گلی میری یاد بچی ہے پیارے، رستہ دیکھ کے چل، جگہ جہاں وہاں خوشبو ہے حضور کے پسینہ نور کی، رخ جیسے آئینے میں مصور جڑا ہوا، اور ماتھے کی ہر لکیر پر قرآن لکھا ہوا، پھر بھی اس کی شان کے شایاں نہ کہہ سکا، میں بندہ تھا اس لیے کوئی قرآن نہ کہہ سکا، پھر بھی اس کی شان کے شایاں نہ کہہ سکا۔ دوست یاد رکھنا، جلووں میں گم رہے، اسے ہوش ہی نہ آئے آنے تک، لوٹنے تک پتہ ہی بعد میں چلے ہو، یہ تو جانے کا وقت ہو گیا، لیکن خوش گپیاں لگانا اور اپنے وقت کو ضائع کرنا اور دیگر جگہوں پہ اپنے ذہن کو لڑانا یہ درست نہیں ہے۔ خبروں پہ تبصرہ بھی پاکستان آ کے کریں گے، بڑا ٹائم ہے تبصرے کرنے کے لیے، وہاں زیادہ کیفیت یہ رہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، مر ہی گیا جو مدینے میں، فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، جو یہاں انتقال کر گیا میں قیامت میں اس کا بھی سفارشی بنوں گا۔ سب سے پہلے حضور جنت البقیع والوں کی سفارش کریں گے۔ تو بھائیوں ان جگہوں کے بارے میں اپنے دلوں میں محبت کا ہونا ضروری ہے، جذبات کا ہونا، ایک نہ خاص قسم کا شوق ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب سے سفری سہولیات پیدا ہوئی ہیں اور لوگوں کی جیبوں میں وسعت ہوئی، پھر بھی اللہ ہی کی توفیق سے لوگ وہاں جاتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہیں جن کی قلبی کیفیت محسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کہ وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے۔ آپ ذہن بنائیں کسی کے بارے میں، مجھے کچھ لوگوں نے کیمروں کے پیچھے دیکھا ہوتا ہے نا، تو بعضوں کا سامنے دیکھ لیتے ہیں تو وہ برداشت ہی نہیں ہوتا۔ دو ایک لوگوں کو میں نے دیکھا رو ہی پڑے، کہنے لگے اتنے سالوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک خاص کسی کے بارے میں ذہن بنا ہوا ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ اچانک سامنے آ گیا، تو یہ صرف ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ بہت اونچا ذہن ہو بیت اللہ کے لیے، بہت اونچا ذہن ہو حضور کے روضے کے لیے۔ امام بہقی روایت لائے ہیں، سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خاتون آئی تھی حضور کے روضے پر، اور اس نے مجھے کہا اگر آپ دروازہ کھول دیں تو میں زیارت کر لوں، تو میں نے دروازہ کھولا، حضور کی قبر کو دیکھ کے وہ اتنا روئی کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی، کلیجہ پھٹ گیا، گنجائش نہیں رہی، سانسوں کی لڑی ٹوٹ گئی، روب اتنا طاری ہوا حضور کے مزار کو دیکھ کر کے جان ہی نکل گئی۔ تو بھائی یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا ذوق شوق پورے عروج پہ ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اقبال حضور کے روضے پہ نہیں گئے، اگر چلے جاتے تو پھٹ جاتا کلیجہ، لوٹ کے واپس نہ آتے۔ کچھ جاتے ہیں ملا جامی جیسے لوگ کہ جو کہتے ہیں وہاں تک ہی جانا ہے، پھر ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکیں، چونکہ قلبی واردات وہاں تک پہنچی ہوتی ہے، کیفیت بڑی انفرادی ہو جاتی ہے، تو وہ خاص شوق ذوق
وہاں جو مستقل لوگ رہتے ہیں اللہ کا کرم ہے، تو مکے میں، مدینے میں، عرب شریف میں لوگ رہتے ہیں، ان پر اللہ کا کرم ہے، لیکن میں نے ہلکی سی، یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے چونکہ وہ بڑے کرم والے لوگ ہیں، میں نے ہلکی سی ایک چیز فیل کی ہے، ان میں وہ طلب نہیں باقی رہتی۔ وہ کہتے ہیں مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں جی، میں نے گنا ہی نہیں کبھی میری کتنی حاضری ہیں۔ ایسے نہ کر یار، یہاں جو بھی آتا ہے اس کے فضل سے ہی آتا ہے، تیرا انداز یہ ٹھیک نہیں ہے، تیرے شوق میں جو کمی ہے وہ کمی درست نہیں ہے، تو تازہ دم رہ، جتنی دفعہ جا یہ سمجھ میں پہلی دفعہ ہی آیا ہوں، اور جب لوٹ کے واپس آ سمجھ میری آخری حاضری، پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے۔ اس کیفیت کے ساتھ وہاں کی حاضریاں دی جائے۔ میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے، مشائخ دیکھے، سادات دیکھے، بہت اللہ نے جن کو نوازا ہے ہندوستان کے، پاکستان کے۔ اس سال ایک بنگلہ دیش کے بڑے عالم کو میں نے دیکھا، قرآن مجید کا انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہوا ہے، قابل آدمی ہے، لیکن بالکل سادے سے انداز میں، اکیلے اور بالکل تنے تنہا، اور اپنے گلے کے اندر وہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تھے نا، تو اپنے گلے کے اندر خود کپڑا ڈال کے نا، تو پکڑا ہوتا تھا انہوں نے دونوں سائڈوں سے، تو کہتے تھے حضور چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی اس مجرم کو پکڑ کے لاتا، لیکن یہ مجرم خود ہی ہاتھ کڑی لگا کے حاضر ہو گیا، مہربانی کریں اس کے گناہ معاف کریں، اس سے درگزر کریں۔ تو یوں کر کے وہ بزرگ بھی میں نے دیکھا، رومال کو زور سے پکڑے حضور کی بارگاہ میں جا رہے۔ لوگ جو بڑے ہیں وہ بہرحال بڑے ہیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اور با ادب حاضری نصیب کرے۔